بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 18واں خط۔ خدا کا تصور۔ ارے بابا، تم تو چاہتے ہو کہ بس اللہ میاں کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جائے تو پھر تمہارا اطمینان ہو۔ غنیمت یہ ہے کہ تم جب کلیم اللہ کی طرح رب ارنی انظر الیکا، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا کہ تجھ سے نگاہ کامیاب ہو سکے ہی کہتے ہو۔ بنی اسرائیل کی طرح یہ نہیں کہتے کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتا، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک خدا کو اپنے سامنے نہیں دیکھ لیں گے۔ یہی فرق ہے ایک قلب سلیم اور ذہن سرکش میں۔ سلیم پہلے تو یہ سمجھ لو کہ دنیا جب بھی خدا کے متعلق بات کرے گی تو وہ بات در حقیقت خدا کے متعلق نہیں ہوگی، بلکہ خدا کے متعلق انسانی تصورات اور آئیڈیاز اباؤٹ گاڈ کی بات ہوگی۔ اس لیے کہ انسانوں کے خود ساختہ مذاہب نے خدا کا انفرادی تصور دیا ہے، یعنی ہر فرد کے ذہن میں خدا کا الگ الگ تصور، اور انفرادی تصور ہمیشہ داخلی سبجیکٹو ہوتا ہے، اس لیے ہر فرد کا خدا الگ الگ ہوتا ہے۔ اس قسم کے سبجیکٹو گاڈ کے تصور میں حقیقی توحید آ ہی نہیں سکتی۔ غریب کا خدا اور قسم کا ہوگا، امیر کا اور قسم کا، مایوس کا خدا اور ہوگا، کامیاب کا اور قسم کا، فاتح و منصور کا خدا اور قسم کا ہوگا، مفتوح و محکوم کا اور قسم کا، اور آگے بڑھیے تو جیمز جینز کا خدا اور قسم کا ہوگا، وائٹ ہیڈ کا اور قسم کا، حتیٰ کہ ایک ہی فرد کی مختلف حالتوں میں مختلف خدا ہوں گے۔ ہماری بیماری کی حالت کا خدا اور قسم کا ہوگا، تندرستی کی حالت کا خدا اور قسم کا، صفراوی غلبہ کی حالت میں خدا اور قسم کا ہوگا، بلغمی مزاج میں اور قسم کا۔ افراد سے آگے بڑھیے تو قبائلی خدا ٹرائبل گاڈ کی باری آتی ہے۔ ایک جابر و سرکش قوم کا خدا اور قسم کا ہوگا، اور مظلوم و مقہور قوم کا خدا اور قسم کا، ٹھگوں کا خدا اور قسم کا ہوگا، اور کبیر پنتھیوں کا اور قسم کا۔ بنی اسرائیل کے دور شوکت و ستوت کا خدا اور قسم کا تھا، اور زوال و انحطاط بیت المقدس کی بربادی اور اس کے بعد مسیح کی بھیڑوں کے زمانہ کا خدا اور قسم کا۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ اگر تم نے دیکھنا ہو کہ فلاں دور میں فلاں قوم کا تمدن کیسا تھا تو یہ دیکھو کہ اس دور میں اس قوم نے اپنی پرستش کے لیے کس قسم کا خدا وضع کر رکھا تھا، تو وہ اسی تفصیل کی سمٹی ہوئی شکل ہے۔ انسان اپنے سے باہر کسی مجرد ایبسٹریکٹ شے کا تصور کر ہی نہیں سکتا، اس لیے انسانی ذہن کا تراشیدہ خدا ہمیشہ انسانی جذبات و عواطف کا پیکر ہوتا ہے۔ جس قسم کے امیال و عواطف اور جذبات و احساسات، اسی قسم کا خدا۔ کہنے کو تو یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شکل پر ڈھالا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان خدا کو خود اپنی شکل پر ڈالتا ہے، اس فرق کے ساتھ کہ انسان کے ہاتھ پاؤں، سر، آنکھیں، ناک، کان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، خدا کے بڑے بڑے ہوں گے۔ انسان کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، خدا کے 10 ہوں گے۔ انسان اپنی مٹھی میں ذرا سی چیز دبا سکتا ہے، ایشور اپنی مٹھی میں جوالا مکھی پہاڑ لے سکتا ہے۔ انسان 2-4 گھونٹ پانی پی سکتا ہے، دیوتا پورے کا پورا سمندر چڑھا لیتے ہیں۔ یا یہ کہ انسان غصے میں آ کر کسی ایک انسان کے تھپڑ مار دیتا ہے، خدا غصے میں آ کر قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وقس علی ھذا۔ تم نے دیکھا سلیم کہ اس قسم کے سبجیکٹو گاڈ کا تصور کس قدر کمزور بنیادوں پر قائم ہوتا ہے، اور کس طرح انسانی تصورات کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ جب ایلن گرانٹ یا اسی قسم کے دیگر مغربی مصنفین یہ کہتے ہیں
کہ خدا ذہن انسانی کے تدریجی ارتقاء کا پیدا کردہ ہے، تو ان کا مطلب اسی قسم کے سبجیکٹو گاڈ سے ہوتا ہے جس کا تصور مذہب پیش کرتا ہے۔ اس قسم کا خدا چونکہ ذہن انسانی کا تراشیدہ ہوتا ہے، اس لیے وہ ذہن انسانی کی ارتقائی منازل کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اب آگے بڑھو سلیم، اس قسم کے ذہن انسانی کے پیدا کردہ خدا کی صورت میں ایک دقت اور بھی ہوتی ہے۔ تم نے خود ہی یہ قصہ سنایا تھا کہ جب عمر بخش اور خدا داد کا مقدمہ چل رہا تھا تو دونوں نماز کے بعد اپنی اپنی کامیابی کی دعائیں مانگا کرتے اور دونوں خدا کے حضور منتیں مانا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ تم دیکھ لینا کہ میرا سچا خدا کس طرح میری مدد کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ان دونوں کا خدا ایک ہی تھا تو اس کے لیے یہ مقام کس قدر کشمکش کا ہوگا۔ مدعی اور مدعا دونوں اس سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ مقدمہ کا فیصلہ بہرحال ایک ہی کے حق میں ہو سکتا تھا اور ایک ہی کے حق میں ہوا۔ اگر یہ فیصلہ اس کے حق میں ہوا تھا جس نے زیادہ دعائیں مانگی اور زیادہ منتیں مانی تھیں، تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ دونوں فریقین خدا کو اپنی طرف جھکانا چاہتے تھے۔ خدا اس کی طرف جھک گیا جس نے زیادہ دعائیں مانگی یا زیادہ چڑھاوا چڑھایا۔ اس شکل میں سلیم سوچو کہ معاملہ کی صورت کیا ہوئی۔ دنیا میں ہزاروں انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے مفاد ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں۔ بعض اوقات پوری کی پوری قوم دوسری قوم کے خلاف نبرد آزما ہو جاتی ہے، اور ہر قوم اپنی کامیابی کے لیے خدا سے دعائیں مانگتی ہے۔ تمہیں یاد ہوگا دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر بھی خدا کا نام لے کر حملہ کیا کرتا تھا، اور چرچل بھی خدا کی مدد سے اس کا جواب دیا کرتا تھا۔ یعنی ہزاروں بلکہ لاکھوں انسان بیک وقت خدا کو ایک طرف کھینچتے ہیں اور لاکھوں انسان دوسری طرف، اس لیے کہ ہر شخص سمجھتا ہے کہ اس کا خدا اس کے ساتھ ہے اور اس کی مدد ضرور کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ذہنی انسانی کا تراشیدہ خدا کیا کرتا ہے؟ اگر وہ کچھ نہیں کرتا اور دنیا کے معاملات یوں ہی چلے جا رہے ہیں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے خدا کے ماننے سے کیا حاصل؟ ہر شخص خدا کو اس لیے مانتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا خدا مشکلوں اور مصیبتوں میں اس کی مدد کرے گا، لیکن اگر اس کا خدا اس کی مدد نہیں کرتا تو وہ ایسے خدا کو مان کر کیا کرے گا؟ اور اگر خدا مدد کرتا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ عمر بخش اور خدا داد، ہٹلر اور چرچل میں سے کس کی مدد کرتا ہے؟ اگر وہ اس کی مدد کرتا ہے جو سب سے زیادہ منتیں مانتا ہے، تو یہ وہی کھینچا تانی کا سلسلہ ہو گیا جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ مذہب یعنی ذہن انسانی کے تراشیدہ خدا کے سلسلے میں پہلی منزل، فرسٹ سٹیج، یہی منتوں اور چڑھاووں کی ہوتی ہے۔ اس سے آگے بڑھیے تو عصر سحر، میجک ایج آتی ہے، جس میں خاص قسم کی رسومات، خاص قسم کے ورود اور وظائف منتر جنتر سے خدا کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ اس شخص کی مرضی کو پورا کرے۔ صبح کے وقت ندی میں کھڑے ہو کر 1.25 مرتبہ یہ کچھ پڑھو، مقدمہ میں کامیابی لازمی ہے۔ یعنی اگر تم نے ایسا کر دیا تو خدا مجبور ہوگا کہ مقدمہ کا فیصلہ تمہارے حق میں کرائے۔ اس کے برعکس اگر یہی کچھ یا اس سے زیادہ زوردار چلہ فریق ثانی نے کر دیا تو خدا کو اس کے حق میں فیصلہ کرانا پڑے گا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے سلیم اس وقت جب خدا انسانی ذہن کا تراشیدہ سبجیکٹو قرار پا جاتا ہے۔ انسانوں کا خود ساختہ مذہب اسی قسم کے خدا کا تصور پیش کرتا ہے، اور یہی ہے وہ خدا جس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ محض انسانی تصورات کی تخلیق ہے۔ یعنی یہ اعتراض کہ انسان نے اپنے لیے خود خدا بنا لیا۔ خدا در حقیقت موجود نہیں ہے، لیکن دین، قرآن خدا کے متعلق ایک جدا تصور عطا کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے
کہ خدا ذہنی انسانی کا تراشیدہ نہیں بلکہ وہ خارج میں آبجیکٹیولی موجود ہے۔ وہ اس وقت بھی موجود تھا جب کوئی تصور کرنے والا ذہن موجود نہیں تھا، اور اس وقت بھی موجود ہوگا جب کوئی تصور کرنے والا ذہن موجود نہیں ہوگا۔ وہ موجود ہے، وہ اپنی خصوصیات کے ساتھ موجود ہے۔ اس کی یہ خصوصیات جنہیں صفات ایٹریبیوٹس کہا جاتا ہے مستقل بذات اور موجود فی الخارج ہیں۔ وہ نہ عمر بخش کی آرزوؤں کے مطابق بدلتی ہیں، نہ خداداد کی تمناؤں کے مطابق ڈھلتی ہیں، نہ انہیں ہٹلر کھینچ کر ان کی جگہ سے ہٹا سکتا ہے، نہ چرچل۔ لیسا بے امانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری آرزوؤں کے مطابق نہ اہل کتاب کی خواہشات کے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ جب خدا ذہن انسانی کا پیدا کردہ نہیں تو ذہن انسانی اس کے متعلق کچھ بھی نہیں بتا سکتا۔ ذہن انسانی تو اس چیز کے متعلق کچھ بتا سکتا ہے جس کا وہ تصور کر سکتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس خدا کے متعلق ذریعہ معلومات کیا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں وحی کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی وہ علم جو ذہن انسانی کا پیدا کردہ سبجیکٹو نہیں بلکہ خارج سے عطا شدہ آبجیکٹو ہے۔ یہ علم خود خدا کی طرف سے حضرات انبیاء اکرام کو براہ راست ملتا ہے، یعنی ملتا تھا، کیونکہ اب تو سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ اس کے ذریعے خدا اپنا تعارف آپ کراتا ہے۔ بالفاظ دیگر یوں سمجھو کہ خدا نے اپنے متعلق جس قدر معلومات بہم پہنچانی تھیں، اس خارجی ذریعہ علم وحی کی روح سے از خود بہم پہنچا دی۔ جس قدر اپنا تعارف کرانا تھا اس کے ذریعہ کرا دیا۔ اب دنیا میں قرآن اسی تعارف خداوندی کا خریدہ ہے۔ انہی تعارفی تفاصیل کو صفات خداوندی ایٹریبیوٹس کہتے ہیں، یعنی حقیقت مطلق ایبسولیوٹ ریالٹی کے مختلف گوشے۔ انہی کو قرآن کی اصطلاح میں اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس خدا سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں اسے کیوں مانوں؟ اس پر کیوں ایمان لاؤں؟ ایک شخص کہتا ہے کہ خدا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ نہ ماننے والے میں کیا کمی رہ جاتی ہے جو ماننے والے میں پوری ہو جاتی ہے؟ اگر خدا ہے تو ہوا کرے، اگر نہیں ہے تو نہ صحیح، مجھے اس سے کیا واسطہ؟ یہ سوالات بڑے اہم ہیں، اور جب تک ان کا اطمینان بخش جواب وجہ طمانینت قلب نہیں ہوتا، ایمان کی ضرورت اور اہمیت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے اسے ذرا غور سے سنو۔ میں آج تک تمہارے اس سوال کو ٹالتا رہا کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ موضوع کس قدر مشکل اور دقیق ہے۔ مجھے ڈر تھا کہ میں نے بات شروع کی اور تم بدکے، اور اگر بدکے نہیں تو سو ضرور جاؤ گے۔ لیکن اب جو تم نے اس قدر اصرار کیا ہے تو غور سے سنو، اس لیے کہ انسانی زندگی پر اس کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے۔ خدا کا ماننا اور نہ ماننا یوں ہی ہنسی کی بات نہیں کہ یوں ہو گیا تو کیا اور ووں ہو گیا تو کیا۔ اس یوں اور ووں میں زندگی کا نقشہ بدل جاتا ہے، بلکہ یوں سمجھو کہ ساری کی ساری کائنات کی بساط الٹ جاتی ہے۔ یہی وہ محور ہے جس کے گرد زندگی کی تمام حرکتیں گردش کرتی ہیں۔ لو اب سنو۔ دنیا میں ہر شخص کے سامنے زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ بالکل حیوانوں کی سی زندگی بسر نہ کر رہا ہو۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ بننا چاہتا ہے۔ اس کے لیے ہر شخص اپنے سامنے کوئی نہ کوئی نصب العین، کوئی نہ کوئی منزل، کوئی نہ کوئی نمونہ پیٹرن رکھتا ہے۔ کوئی امیر بننا چاہتا ہے تو اس کے سامنے کسی بہت بڑے دولت مند کا نمونہ ہوگا۔ کوئی صاحب علم بننا چاہتا ہے تو اس کے پیش نظر کسی ذی علم ممتاز ہستی کی مثال ہوگی۔ کوئی بہت بڑا صنعت کار بننا چاہتا ہے تو وہ اپنے سامنے یورپ اور امریکہ کے بڑے بڑے ارباب صنعت و حرفت اور کارخانہ داروں کی زندگی رکھے گا۔ کوئی شجاعت اور بہادری میں نام پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے بڑے بڑے فاتح جرنیلوں کے کارنامے ہوں گے۔ لیکن سب مقاصد اضافی ریلیٹو ہیں۔
سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص انسان بننا چاہے تو اسے اپنے سامنے کون سا نمونہ رکھنا چاہیے؟ آدمی کی ایک حیثیت تو وہ ہے جسے حیوانی سطح اینیمل لیول کہا جاتا ہے۔ اس کی حیوانی زندگی خاص مادی پیکر آب و گل کی زندگی ہے، جس کا مقصد تحفظ خواہش، پریزرویشن آف سیلف اور تولید نسل، پروکریشن ہے۔ اس کے لیے نہ اسے کسی نسب العین کی ضرورت ہے، نہ کسی تمثیلی نمونہ کی، لیکن جس چیز کو انسانیت کہا جاتا ہے وہ اس حیوانی زندگی سے الگ ہے۔ قرآن میں تخلیق آدم کی مختلف کڑیوں پر غور کرو۔ پہلے اس کی حیوانی تخلیق کے مختلف مدارج کو گنایا گیا ہے۔ بدا خلق الانسان من طین، تخلیق انسانی کی ابتدا بے جان مادہ سے ہوئی، یہ ہوئی جمادات کی زندگی۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو بذریعہ تولید آگے بڑھایا، یہ حیوانات کا درجہ آ گیا۔ ثم سواہ، پھر اس میں خاص توازن پیدا کیا، یہ حیوانات سے اگلی ارتقائی منزل آئی جہاں اس نے انسان بننا ہے۔ اس کے بعد کہا وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اللہ نے اس میں اپنی روح توانائی پھونکی، اب یہ انسان تخاطب کے قابل ہو گیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، 33/7 سے 9۔ اس کے بعد تمہیں سماعت، بصارت اور قلب عطا کر دیا۔ غور کرو سلیم، ان تمام مدارج تخلیق میں نفخ روح وہ مقام ہے جہاں سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اسی کا نام انسانی ذات، پرسنالٹی ہے۔ اسی کو اقبال خودی کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے۔ لہذا انسان نام ہے روح خداوندی کے مظہر کا، یعنی خدائی صفات کا حامل۔ یہ صفات ہر فرزند آدم، ہر آدمی کے اندر بطور ممکنات زندگی موجود ہے۔ پیدائشی اعتبار سے ہر انسان میں یہ صفات مستتر ہوتی ہیں۔ ان صفات کو بارز کرنا یا مشہود بنانا مقصود آدمیت ہے۔ اسی کو خودی کے نمود یا تکمیل ذات کہا جاتا ہے۔ خدا کی ذات میں یہ صفات اپنی انتہائی حقیقی شکل، ریئلائزڈ فارم اور مکمل ترین صورت میں موجود ہیں۔ نہ صرف مکمل ترین صورت میں بلکہ ایسے توازن و تناسب کو لیے ہوئے جس سے بہتر اور مکمل توازن کا تصور بھی ممکن نہیں۔ اسی لیے ان صفات کو اسماء الحسنی، بہترین توازن، حسن کارانہ انداز کی حامل کہا گیا ہے۔ انسان کا اسی انداز سے اپنی صفات کو تکمیل تک پہنچانا مقصد حیات ہے۔ اب تم خود فیصلہ کر لو سلیم کہ کسی فرد کو انسان بننے کے لیے اپنے سامنے کون سا نمونہ رکھنا ہوگا۔ جواب ظاہر ہے کہ یہ نمونہ خدا کی صفات کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان جس صفات کا پیکر ہے وہی صفات اپنی مکمل ترین شکل میں اس کی تکمیل ذات کے لیے نمونہ بن سکتی ہے۔ سبقت اللہ ہے ومن احسن من اللہ سبقتا، 2/138۔ اللہ کا رنگ جس کے رنگ سے زیادہ حسین رنگ اور کوئی نہیں، یہ ہے وہ نمونہ جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اسے ہر انسان کا مقصود حیات ہونا چاہیے۔ اسے کہتے ہیں سلیم قرآن کی اصطلاح میں اللہ پر ایمان لانا۔ یہ ہے وہ ایمان جس کا مطالبہ تمام نوع انسانی سے کیا گیا ہے، خواہ وہ پہلے اپنے طور پر خدا کو مانتے ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی لیے سبقت اللہ کی آیت سے پہلے یہ آیت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اگر یہ لوگ اس انداز سے اللہ پر ایمان لائیں جس انداز سے تم ایمان لائے ہو تو پھر سمجھو کہ یہ زندگی کی صحیح راہ پر گامزن ہو سکیں گے۔ لہذا اللہ پر ایمان کے معنی ہوئے صفات خداوندی کے حسین مجموعے، اسماء الحسنی کو جن کا تعارف قرآن میں کرایا گیا ہے۔
اپنی زندگی کا نصب العین بنانا، یعنی وہ صفات الہیہ جو حدود بشری کے مطابق خود انسان کے اندر مضمر ہیں، انہیں مشہود کرتے چلے جانا۔ یہ مضمر، لیٹنٹ یا پوٹینشل صفات جس قدر مشہود ایکچولائز ہوتی جائیں گی، انسان خدا کے قریب ہوتا جائے گا۔ جب یہ تمام صفات اپنی آخری انسانی حد تک مشہود ہو جائیں گی تو انسان اپنے رب تک پہنچ جائے گا۔ قرآن نے انسانی زندگی کے نصب العین گول کو انہی الفاظ سے تعبیر کیا ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ 53/42۔ اسے اچھی طرح سمجھ لو کہ اس سے انسان خود خدا نہیں بن جاتا۔ خدا لامحدود، انسان محدود، اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی محدود لامحدود نہیں ہو سکتا۔ لہذا خدا کے قرب کے معنی ہے انسان کا بحد بشریت صفات خداوندی کا اپنے اندر منعکس کرنا، اور وہ بھی ان صفات کا جن کا انعکاس ایک محدود کے لیے ممکن ہو۔ غور کرو سلیم، چونکہ انسان صفات خداوندی، روح خداوندی کا حامل ہے، اس لیے اس کی تکمیل ذات کے لیے نمونہ صرف خدا کی صفات ہو سکتی ہیں، اور یہ صفات خداوندی ہر فرد انسانی کے لیے نمونہ ہوں گی، یعنی تمام نوع انسانی کے سامنے ایک ہی نمونہ، کیونکہ ہر انسان انہی صفات کا حامل ہے۔ اسے توحید کہتے ہیں، یعنی انسانی زندگی کے لیے صرف ایک نمونہ، ایک نصب العین ہونا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اور یہ نصب العین اس خدا کی صفات کا ہو سکتا ہے جس کا تعارف خود خدا نے وحی کی روح سے کرایا ہو، نہ کہ ذہن انسانی کا تراشیدہ خدا۔ اس لیے دنیا کے ہر انسان کے لیے اس خدا پر ایمان لانا، یعنی اسے نصب العین حیات بنانا ضروری ہے، جسے قرآن نے پیش کیا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہی اپنی اصلی اور خالص شکل میں قرآن کے سوا اور کہیں موجود نہیں۔ دنیا کے تمام مذاہب کے متبعین اس حقیقت کے معترف ہیں کہ ان کے ہاں وہی اپنی اصلی اور غیر مخلوط شکل میں موجود نہیں۔ تفصیل اس کی میری کتاب مبینہ آسمانی کتابوں کی تاریخ میں ملے گی۔ اور چونکہ قرآن کے سوا خدا کا صحیح تعارف و تصور کہیں اور نہیں مل سکتا، اس لیے قرآن کا پیغام تمام دنیا میں بے مثل و بے نظیر ہے۔ ذہن انسانی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اس خدا کا تصور پیدا کر سکے جسے قرآن نے پیش کیا ہے، اس لیے کہ جیسا کہ تم اوپر دیکھ چکے ہو، ذہن انسانی کے پیدا کردہ خدا کا تصور انفرادی اور سبجیکٹو ہوتا ہے، موجود فی الخارج آبجیکٹو خدا کا تصور نہیں ہوتا۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھو۔ دنیا میں کوئی دو انسان جب اپنی زندگی کا نصب العین ایک ہی مقرر کر لیں، یعنی ان کے سامنے نمونہ ایک ہی ہو، تو ان انسانوں میں قلب و نگاہ کی ہم آہنگی کا پیدا ہو جانا لازمی ہے۔ اسی کا نام وحدت فکر و نظر ہے۔ لہذا جب تمام نوع انسانی کے سامنے ایک ہی نمونہ ہو تو تمام افراد انسانیہ میں وحدت فکر و نظر پیدا ہو جائے گی۔ بالفاظ دیگر توحید کا لازمی نتیجہ وحدت انسانیت ہے، اس کے سوا وحدت انسانیت کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ انا ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاتقون 23/52۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ہم نے خدا کی صفات کو اپنے سامنے بطور نمونہ رکھا ہے تو ان صفات یا اسماء الحسنہ کے متعلق ہمیں پوری معلومات ہونی چاہیے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم میں کون کون سی صفات نشو و نما پا رہی ہیں اور کون کون سی صفات ہنوز خوابیدہ یا خام ہیں۔ اس کا نام ہے تعلیم الکتاب، یعنی قرآن کا علم۔ علم سے مراد محض کتاب کا پڑھ لینا نہیں، بلکہ اس کے نقوش کو دل کی گہرائیوں میں مرتسم کر لینا ہے۔ اس سے تم سمجھ گئے ہوگے کہ دین میں خدا پر ایمان کی اہمیت کیا ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر انسانی زندگی کی ساری عمارت استوار ہوتی ہے۔
اور چونکہ دین نام ہی اس اسلوب و انداز کا ہے جس کے مطابق زندگی بسر کی جائے، اس لیے خدا پر ایمان کے بغیر صحیح زندگی بسر کرنے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ جس قسم کا نمونہ اسی قسم کی انسانی زندگی، جس قسم کا نسب العین اسی قسم کے اعمال، اس لیے کہ عمل نام ہے حصول نسب العین کے لیے جد و جہد کا، جہاں ذریعہ و مقصد مین اینڈ اینڈس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تمہیں یاد ہے سلیم، اگلے دنوں تم نے فرنانڈس لیسلی کا ایک اقتباس نقل کیا تھا جس میں وہ کہتا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمیں نسب العین کا پتہ تو دے دو لیکن اس تک پہنچنے کی راہ نہ بتاؤ۔ اس لیے دنیا میں ذرائع اور مقاصد اس طرح باہمدگر گتھے ہوئے ہیں کہ اگر ایک کو بدل دیا جائے تو وہ دوسرا خود بخود بدل جاتا ہے۔ ہر مختلف راہ مختلف منزل کی نشاندہی کرتی ہے۔ اس لیے خدا پر صحیح ایمان ہی صحیح اعمال کا موجب بن سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر خدا پر صحیح ایمان نہیں تو تمہارے اعمال کبھی نتیجہ خیز نہیں ہو سکتے۔ یہ ہر رنگ کی خدا پرستی میں نیک عملی کی راہیں بتانے والے برہمو سماجی مسلمان کیا جانے کہ قرآن کی روح سے خدا پرستی کسے کہتے ہیں اور نیک عملی کیا ہوتی ہے۔ یاد رکھو سلیم، سفر اور آوارگی دونوں میں قدم تو یکساں اٹھتے ہیں، لیکن ایک میں ہر قدم جانب منزل اٹھتا ہے، اس لیے کچھ وقت کے بعد مسافر منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور دوسرے میں فقط قدم اٹھتے ہیں، منزل کوئی بھی سامنے نہیں ہوتی، اس لیے اس میں سوائے تکان اور درماندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اولئک حابطت اعمالہم۔ اس مقام پر اس اہم حقیقت کو بھی سمجھ لو کہ انسان کے اندر ان صفات خداوندی کی تربیت، تکمیل اور شہود معاشرے اجتماعی نظام کے بغیر ناممکن ہے۔ خودی انسانی ذات یا انسان کے اندر صفات خداوندی کی بیداری اور نمود کا مقام ہی وہ ہوتا ہے جب انسان کا واسطہ کسی دوسرے انسان سے پڑے، اور یہی وہ محکم کسوٹی ہے جس پر انسان اس حقیقت کو پرکھ سکتا ہے کہ اس کی خودی کس حد تک بیدار ہو چکی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ انسانی خودی پرسنالٹی اپنی ذات میں منفرد یونیک ہے، لیکن اس کی تربیت ہمیشہ اجتماعی نظام میں ہوتی ہے۔ بقول اقبال، زندگی انجمن آراؤ نگہ دارے او خود است، ایکا در قافلائے باہما رو بے ہماشو۔ یہ بے ہما شدن انسانی ذات کی انفرادیت ہے، کیونکہ انفرادیت خودی کی بنیادی خصوصیت ہوتی ہے، اور باہما رفتن جماعتی زندگی ہے جس کے بغیر تربیت خودی ناممکن ہے۔ اسی لیے قرآن انسانی تکمیل ذات کے لیے اجتماعی زندگی کو لا ینفک قرار دیتا ہے۔ اس کے لیے وہ ایسے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے جس میں ہر فرد دوسرے فرد کی خودی کی ربوبیت، پرورش، تکمیل و نمود کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ معاشرہ ربانیون پر مشتمل ہوتا ہے جن کے صرف بدن ہی ایک جگہ نہیں ہوتے بلکہ قلوب باہمدگر پیوست ہوتے ہیں۔ اس معاشرے میں ہر فرد دوسرے کے لیے جیتا ہے اور اسے ہر مقام پر اپنی ذات پر ترجیح دیتا ہے۔ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ، 59/9۔ اس قسم کا باہمی ربط یعنی ایسے معاشرے کی تشکیل بھی صرف اس ایمان کے ذریعہ ممکن ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، یعنی اس امر کا یقین محکم کہ تمام معاشرے کا نسب العین ایک ہے اور ہر فرد دوسرے فرد کی پرورش اور نشو و نما کو اپنا فریضہ زندگی سمجھتا ہے۔ اس مقام پر تمہارے دل میں لازماً یہ خیال پیدا ہوگا کہ کیا خدا کا ہمارے ساتھ اتنا ہی تعلق ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی تکمیل کے لیے اس کی صفات کو بطور نمونہ سامنے رکھا ہے؟ اتنا ہی تعلق نہیں، یہ تو اس تعلق کا صرف ایک گوشہ ہے۔
اب دوسرا گوشہ تمہارے سامنے آتا ہے، لیکن دیکھنا کہیں پھر سو نہ جانا، بات بڑی اہم ہو رہی ہے۔ ذات پرسنالٹی کی خصوصیت کبرا، مین کریکٹرسٹک، استغنا، انڈیپینڈنس اور حریت و سمدیت، فریڈم ہے۔ استغنا یعنی بغیر کسی خارجی سہارے کے از خود موجود رہنا، اپنی ذات میں کسی کا محتاج نہ ہونا، اور حریت کامل اختیار و ارادہ کا مالک ہونا۔ خدا جو ذات مطلق ہے وہ انتہائی شکل میں غنی حمید اور سمد ہے، لیکن ہر ذات اپنی نمود کے لیے خود اپنے اوپر کچھ قیود، سیلف امپوزڈ لمیٹیشن عائد کر لیتی ہے۔ خدا نے بھی اپنے اوپر کچھ قیود عائد کر رکھی ہیں، مثلا قرآن میں ہے کتب علی نفسہ الرحمۃ 6/13۔ اللہ نے اشیاء کائنات کی ربوبیت و حفاظت اپنے اوپر لازم قرار دے رکھی ہے۔ یہ کتبہ علی نفسہ ہی اپنے اوپر لازم قرار دے لینا وہی خود عائد کردہ پابندی کی مثال ہے۔ ان قیود سے مقصد یہ ہے کہ کائنات کی نشو و نما کے لیے جس قسم کا تقاضا ہو، خدا کی طرف سے اسی قسم کی صفت کا ظہور ہو جاتا ہے۔ اس مشکل مقام کو سمجھنے کے لیے تم یہ کہہ لو کہ خاص حالات میں خدا کی طرف سے خاص رد عمل، ری ایکشن ہوتا ہے، اسے قانون خداوندی کہا جاتا ہے، یعنی جیسے حالات اس کے مطابق صفت خداوندی کا ظہور۔ اور چونکہ صفات خداوندی غیر متبدل ہے، اس لیے قانون خداوندی بھی غیر متبدل، اٹل اور عالمگیر ہوتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ہے، قانون خداوندی میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، قانون خداوندی میں تبدل و تحول ہرگز نہ دیکھو گے۔ خارجی کائنات میں خدا کا یہ قانون ہر شے میں از خود جاری و ساری ہے۔ ان اشیاء کو اس میں کسی قسم کا دخل و اختیار نہیں۔ کلو لہو کانتون، سب اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں، لیکن انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو قانون خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرے اور چاہے تو اس سے انکار کر دے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، یعنی انسان کو اس پر اختیار ہے کہ جس قسم کا جی چاہے عمل کرے، لیکن اسے اس پر اختیار نہیں کہ عمل ایک قسم کا کرے اور نتیجہ دوسری قسم کا پیدا ہو، جیسا عمل اسی کے مطابق نتیجہ۔ اس لیے جس قسم کا عمل انسان کی طرف سے ہوتا ہے، اسی قسم کی صفت خداوندی کا ظہور بطور رد عمل ہو جاتا ہے۔ اسے قانون مکافات عمل کہتے ہیں۔ قرآن میں دیکھو، ہر مقام پر تمہیں دکھائی دے گا کہ اگر یوں کرو گے تو خدا یوں کرے گا، یعنی اگر یہ کرو گے تو خدا کا قانون یہ نتیجہ پیدا کر دے گا، اگر وہ کرو گے تو وہ نتیجہ مرتب ہوگا۔ تمہارے ہر عمل کے مطابق خدا کی ایک خاص صفت کا ظہور ہوگا۔ مثلا خدا کی صفت ہادی، رہنمائی کرنے والا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، 29/69۔ جو لوگ ہماری راہ کی تلاش میں جد و جہد کریں گے، ہم انہیں اپنی راہوں کی طرف رہنمائی کر دیں گے۔ یعنی اگر کسی انسان کی طرف سے راستہ کی تلاش کی جد و جہد ہوگی تو ادھر سے خدا کی صفت ہدایت کا ظہور ہوگا۔ مثلا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ 7/96۔ اگر بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور قانون خداوندی کی نگہداشت کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ یعنی اگر ان کی طرف سے ایسا ہوتا تو خدا کی صفت رضاکیت موجیں مارتی ہوئی جلوہ بار ہو جاتی۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 7/96۔ لیکن انہوں نے اس قانون کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں ان کے اعمال کی سزا میں پکڑ لیا۔ انہوں نے یہ کیا تو ہم نے یہ کیا۔ یہ ہے قانون خداوندی، جسے قرآن کی اصطلاح میں مشیت کہا جاتا ہے۔
قرآن نے تفصیلاً بتا دیا ہے اور بار بار دہرا کر بتا دیا ہے کہ اگر چاہتے ہو تو خدا کی فلاں صفت کا ظہور ہو تو اس کے لیے یہ کرو۔ تم دیکھ چکے ہو سلیم کہ جس خدا کا تصور مذہب پیش کرتا ہے، یعنی ذہن انسانی کا تراشیدہ خدا، اس میں خدا ہر فرد کی آرزوؤں کے مطابق ڈھلتا ہے، اس لیے اس خدا کو ہر فرد اپنی طرف جھکانا چاہتا ہے۔ عمر بخش اپنی طرف، خدا داد اپنی طرف، ہر مقدمے میں مدعی اپنی طرف، مدعا علیہ اپنی طرف، مستغیث اپنی طرف، ملزم اپنی طرف۔ تم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کھینچا تانی میں خدا کا کیا نقشہ بنتا ہے، لیکن دین میں خدا کا تصور ایک عالمگیر، اٹل اور غیر متبدل قانون ساز کا تصور ہے جو اپنی جگہ پر قائم ہے اور کسی طرف نہیں جھکتا۔ ہر عمل اسی کے قانون کے مطابق نتیجہ خیز ہوتا ہے اور نتیجہ ٹھیک ٹھیک عمل کے مطابق مرتب ہوتا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، 3/161۔ جو انسان جس قسم کا نتیجہ چاہتا ہے وہ خود اس کے مطابق بن جائے، نتیجہ یہ مرتب ہو جائے گا۔ رمز باری کے بحرف مضمرست، تو اگر دیگر شوی و دیگرست۔ جو کسان چاہتا ہے کہ اس کا کھیت سیراب ہو، اسے اپنا کھیت پانی کے نشیب کی طرف بنانا ہوگا، اس لیے کہ پانی کا عام قانون نشیب کی طرف بہنا ہے۔ جس نے اپنے کھیت کو پانی کے عالمگیر قانون سے ہم آہنگ کر لیا، اس کے سامنے جنت تجری من تحتہا الانہار کا منظر آ جائے گا۔ جس نے اسے فراز کی طرف رکھا، یعنی قانون خداوندی سے انکار کیا اور سرکشی برتی، اسے کفر و عصیاں کہتے ہیں، وہ سیرابیوں اور شادابیوں سے محروم رہ گیا۔ اس میں نہ کسی کشمکش کی گنجائش ہے، نہ کھینچتانی کا امکان، نہ کسی کی سفارش کا کوئی سوال ہے، نہ خوشامد کا۔ قانون خداوندی کے یہ طے شدہ فیصلے ہیں جسے قضا کہتے ہیں، اور یہ تم جانتے ہی ہو کہ قضا بدلہ نہیں کرتی۔ یہاں تک خدا کے قانون کی محکمیت غیر متبدل ہونے کے متعلق گفتگو تھی۔ اب اس کی عالمگیریت پر غور کرو۔ جس طرح عالم آفاق میں خدا کا قانون ہر جگہ یکساں طور پر جاری و ساری ہے، اسی طرح عالم انسانی میں بھی اس کا قانون ہر مقام پر یکساں نتائج پیدا کرتا ہے۔ آگ قطب شمالی کے اسکیموں کے لیے بھی اسی طرح وجہ تپش ہے جس طرح افریقہ کے حبشی کے لیے۔ ہوا ملکہ برطانیہ کی ناک میں بھی اسی طرح جاتی ہے جس طرح تبت کے چرواہے کی ناک میں۔ اس میں نہ جغرافیائی حدود و قیود کی کوئی تخصیص ہے، نہ رنگ اور خون کی کوئی تمیز، نہ دولت و ثروت کا کوئی لحاظ ہے، نہ منصب و جاہ کی کوئی رعایت۔ یہ قوانین نہ قبائلی ہیں، نہ قومی، نہ وطنی ہیں، نہ نسلی۔ جو کیفیت ان طبعی قوانین کی ہے وہی حالت اس قانون کی ہے جو عالم انسانیت کے متعلق ہے۔ یہ قانون بھی تمام نوع انسانی کے لیے یکساں ہے، یعنی وہ خدا جس کا تصور اوپر دیا گیا ہے رب العالمین ہے، رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے۔ دنیا کے کسی خطے میں کسی قوم، کسی نسل، کسی رنگ کا انسان ہو، جو بھی اس خدا کو اپنا پیٹرن بنا لے گا، جو بھی اس کے قانون سے ہم آہنگی اختیار کر لے گا، وہ ربانی بن جائے گا۔ یہ ہے ربانیون کی وہ جماعت جو قومیت، وطنیت، خون، رنگ، نسل کے اضافی رشتوں سے بالا ہو کر فی الحقیقت ایک ملت واحدہ بنتی ہے۔ اسی لیے قرآن اس جماعت کو فقط مومنین کہہ کر پکارتا ہے، کیونکہ ان سب میں وجہ جامعیت اور سبب اشتراک اس قانون پر ایمان ہے۔ یہی ایمان ان کی وحدت کی بنیاد ہے، یعنی ساری دنیا میں ایک پیٹرن کے مطابق زندگی بسر کرنے والے، ایک رنگ میں رنگے ہوئے ایک قانون کو تسلیم کرنے والے انسانوں کی جماعت۔ یہ ہیں اس خدا کو ماننے والے افراد جن کا تصور دین قرآن نے عطا کیا ہے۔ وہ خدا ہر فرد سے یکساں فاصلے پر ہے، جس طرح دائرے کا مرکزی نقطہ محیط کے ہر نقطے سے یکساں فاصلے پر ہوتا ہے۔ جو انسان اسے اپنا پیٹرن بنا لے وہ اسے اپنے نزدیک پائے گا۔
اذا سالک عبادی انی فإنی قریب 2/176۔ میرے بندے جب میرے متعلق سوال کریں تو کہہ دے کہ میں ان سے قریب ہوں، ان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب۔ نحن اقرب علیہ من حبل الورید۔ جو شخص اس کے قانون کو اپنی زندگی میں اپنا رہنما بنائے گا، وہ قانون ہر وقت اس کا ساتھ دے گا۔ وہ جس وقت اس قانون کو پکارے گا، وہ قانون اس کی پکار کا جواب دے گا۔ اجیب دعوت دائے اذا دعان 2/176۔ میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ عالمگیر قانون کا یہی خاصہ ہونا چاہیے۔ عالمگیر ہونے کے علاوہ وہ قانون باریک بین بھی ایسا ہے کہ دل میں گزرنے والے خیالات اور نگاہوں میں پھر جانے والے تصورات تک بھی اس کی گرفت سے باہر نہیں۔ اس کی نتیجہ خیزی کا یہ عالم ہے کہ قلب و جوارح کی کوئی خفیف سی حرکت بھی ایسی نہیں جس کا اثر مرتب ہونے سے رہ جائے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ غور کرو سلیم، ایسے خدا پر ایمان یعنی ایسے قانون کی محکمیت پر یقین انسان کے دل میں کتنی بڑی خود اعتمادی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر وہ اس قانون کے مطابق کام کر رہا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے دل میں وسوسہ انداز نہیں ہو سکتی کہ اس کی محنت رائے گاں جائے گی یا اس سے وہ نتیجہ مرتب نہیں ہوگا جو اس کے پیش نظر ہے۔ دنیا بھر کی مخالفتیں اس کے دل میں یہ خدشہ نہیں پیدا کر سکیں گی کہ وہ ناکام رہ جائے گا۔ اس لیے خوف اس کے پاس نہیں پھٹکے گا، حزن اس کے قریب نہیں آئے گا۔ وہ ان حالات میں بھی جہاں عالم سطح بھی انسانوں کو امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی ہو، دل کے پورے اطمینان کے ساتھ تبسم فشانیوں کے جلب میں کہہ دے گا کہ لا تحزن ان اللہ معانا 9/40۔ مت گھبراؤ، ہمیں ناکامی کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم قانون خداوندی کے مطابق چل رہے ہیں۔ ایسے انسان کو اگر سفر زندگی میں کہیں ناکامی ہوتی ہے تو وہ گھبرا کر خودکشی نہیں کر لیتا، بلکہ وہیں رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کا قدم کس مقام سے قانون خداوندی کی راہ سے ہٹ گیا۔ چونکہ قانون خداوندی نہایت واضح صورت میں اس کے سامنے ہوتا ہے، اس لیے اس امر کے تعین میں بھی کچھ مشکل نہیں ہوتی کہ اس کا قدم کہاں سے غلط سمت کی طرف اٹھ گیا تھا۔ وہ اس غلطی کو متعین کر کے لوٹتا ہے اور پھر اس دوراہے پر آ جاتا ہے جہاں سے اس نے صحیح راہ چھوڑی تھی، اسے توبہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر قانون خداوندی کے صراط مستقیم پر چل نکلتا ہے۔ کہو سلیم، اس خدا پر ایمان انسان کے دل میں خدا کی صحیح قدر و قیمت پیدا کرتا ہے، یا اس خدا پر ایمان جسے انسان نے اپنے ذہن سے تراشا تھا اور جس کے حضور منتیں مان مان کر عمر بخش اور خدا داد دونوں اپنے اپنے حق میں مقدمہ کا فیصلہ چاہتے تھے؟ وہ خدا جب انسان کی مدد نہیں کرتا تو انسان اس کے ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اور انکار کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ خدا یعنی دین کا خدا حقیقی جس کا ہمہ گیر قانون اس محکمیت کے ساتھ کار فرما ہے، اگر کسی کی مدد نہیں کرتا تو اس کا ماننے والا اپنے یقین کو اور پختہ کر لیتا اور سمجھ لیتا ہے کہ ناکامی اس لیے ہوئی ہے کہ اس کے ہاتھوں سے خدا کے قانون کا دامن چھوٹ گیا ہے، یعنی اس کی کامیابی اور ناکامی دونوں خدا کے قانون پر ایمان میں پختگی پیدا کرنے کا موجب بنتی ہے۔ یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس خدا کے قانون پر ایمان سے وہ باہمی کشمکش بھی ختم ہو جاتی ہے جو ذہن انسانی کے تراشیدہ انفرادی خدا کے ماننے والوں میں پیدا ہوتی ہے۔ انفرادی خدا کی صورت میں عمر بخش اور خدا داد دونوں اپنی اپنی جگہ خدا کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، لیکن خدا کے قانون پر ایمان رکھنے کی صورت میں خدا کی مدد اس کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے جو خدا کے قانون سے ہم آہنگ ہو۔ اگر عمر بخش اور خدا داد میں باہمی تنازع یا مناقشہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ دونوں خدا کے قانون سے الگ ہیں یا ان میں سے کم از کم ایک ضرور اس قانون سے مختلف راہ پر گامزن ہے۔ جو شخص خدا کے قانون سے ہم آہنگ نہیں، اسے اس قانون سے مدد مانگنے کا حق نہیں، اور اگر وہ زبان سے اس کی مدد مانگتا بھی ہے تو بھی اسے اس کی مدد نہیں مل سکتی۔
اس قانون کی تائید و نصرت اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ بھی اس قانون سے ہم آہنگ ہو جائے۔ اگر وہ بھی اس قانون سے ہم آہنگ ہو گیا تو دونوں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو گئے، اس لیے ان کا تنازع خود بخود رفع ہو گیا۔ تم نے سلیم اسکول میں جیومیٹری کا یہ قاعدہ تو پڑھا ہی ہوگا کہ جو چیزیں کسی ایک چیز کے برابر ہوں وہ آپس میں بھی برابر ہوتی ہیں۔ عمر بخش قانون خداوندی سے ہم آہنگ تھا لیکن خداداد نہیں تھا، اس لیے ان دونوں میں اختلاف و تنازع کی صورت تھی۔ جب خداداد بھی اس سے ہم آہنگ ہو گیا تو ان میں کوئی اختلاف یا تنازع باقی نہ رہا، معاملہ صاف ہو گیا۔ اب تمہارے دل میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ خارجی کائنات میں خدا کا یہ قانون نہایت واضح، بین، محکم اور مشہود انداز میں جاری و ساری ہے، لیکن انسانوں کی دنیا میں اس قانون کی کار فرمائی کہیں نظر نہیں آتی، بلکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ مثلا خدا کا قانون یہ ہے کہ انہو لا یفلح الظالمون 6/136، جو قوم حقوق انسانیت میں کمی کرے اس کی کھیتی پروان نہیں چڑھ سکتی، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظالمین پھولتے پھلتے جاتے ہیں اور حقوق کی رعایت رکھنے والے دیانتدار اور عدل پسند لوگ ہر جگہ مات کھاتے ہیں۔ آج دنیا کا یہی چلن ہے۔ یہ سوال بڑا اہم ہے اور بڑی توجہ سے سمجھنے کے قابل۔ اس مقام پر ٹھوکر کھا جانے سے بڑے بڑے ارباب عقل و فکر کے پاؤں میں لغزش آ جاتی ہے۔ تمہیں سمجھانے کے لیے ایک دقت یہ بھی ہوتی ہے کہ تم سے فلسفیانہ اصطلاحات میں گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ تمہیں میں نے 1000 بار کہا کہ زیادہ نہیں تو فلسفہ کی مبادیات سے واقفیت حاصل کر لو، لیکن تم نے ایک نہیں سنی۔ لیکن تم سنو بھی کیوں؟ تمہیں کوئی دقت ہو تو سنو۔ مصیبت تو میرے لیے ہوتی ہے کہ گوئی مشکل وگرنہ گوئی مشکل، اس لیے جو بات میں 4 لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں تمہارے لیے 4 صفحے لکھنے پڑتے ہیں۔ بہرحال سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ قانون کائنات کی بعض موٹی موٹی باتیں ایسی ہیں جنہیں ہم ہر وقت کار فرما دیکھتے ہیں۔ پانی نشیب کی طرف بہتا ہے، آگ حرارت پہنچاتی ہے، زمین کی کشش ثقل سے چیزیں نیچے کی طرف گرتی ہیں، ہوا سے ہلکی چیز اوپر کی طرف جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اس قانون کا وہ حصہ جو ان بدیہیات سے کہیں اہم، نازک اور دقیق ہے، ایسا ہے کہ اس کے نتائج یوں ہی دیکھتے دیکھتے سامنے نہیں آ جاتے۔ نظریہ ارتقاء ایولیوشن کے ماہرین سے پوچھئے، وہ بتائیں گے کہ کسی ایک نوع میں ذرا سی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے قدرت کو کس طرح ہزارہ سال تک کروٹیں بدلنی پڑتی ہیں۔ ارتقائی مراحل اس قدر سست رفتاری سے طے ہوتے ہیں کہ گھڑی کی گھنٹوں والی سوئی کی طرح ان کی رفتار محسوس ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ رفتار وہ ہے جس کے پیمانوں کے متعلق قرآن میں ہے کہ خدا کا ایک ایک یوم تمہارے حساب و شمار کی روح سے 1000 اور 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے ارتقائی تبدیلیوں کو نہ کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے، نہ کسی ایک فرد کا دماغ محسوس کر سکتا ہے۔ ایک فرد کیا، 10 20 نسلوں، جنریشنز تک بھی یہ تبدیلیاں محسوس شکل میں سامنے نہیں آتی۔ تبدل و تحول کے اس قانون کو تدریج و امہال کا قانون کہا جاتا ہے، یعنی کسی تبدیلی کی پہلی حالت سے آخری حالت تک درمیانی وقفہ۔ تبدیلی تو در حقیقت نقطہ اولین سے شروع ہو جاتی ہے، لیکن ہم اسے اس وقت محسوس کرتے ہیں جب وہ مکمل ہو کر مشہود و مرئی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ تمہیں یاد ہے گزشتہ سردیوں میں جب تم نے پانی چولہے پر رکھا تھا اور میں نے 5 منٹ کے بعد پوچھا تھا کہ کیا پانی گرم ہو گیا، تو تم نے کہا تھا کہ ابھی کہاں۔ اس پر میں نے کہا تھا کہ سلیم، بات سوچ کر کرو، اس 5 منٹ میں پانی یقیناً گرم ہو گیا ہے، لیکن تم اس گرمی کو محسوس نہیں کر رہے۔ تھرمامیٹر رکھ کر دیکھو، اس کی گرمی محسوس ہو جائے گی۔ اسی کا نام قانون تدریج و امہال ہے، یعنی تبدیلی کا بتدریج واقع ہونا، عمل اور نتیجہ کے درمیان مہلت کا وقفہ ہونا۔ اسی کو تعجیل بھی کہا جاتا ہے، یعنی تبدیلی کے ظہور کی مدت معینہ، وہ میعاد جس میں قطرہ گوہر بن جائے۔ جس طرح عالم آفاق، فزیکل یونیورس میں یہ قانون جاری و ساری ہے، اسی طرح عالم انسانی